قرآنا اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين کہ انجیلیں 104 ہیں دنیا میں، ان میں سے 4 کو یہ مستند مانتے ہیں کینونیکل بائبلز، قانونی، وہ تو ہیں 4، متی کی انجیل ہے، مارک کی انجیل ہے، لوقا کی انجیل ہے، یوحنا کی انجیل ہے، 4۔ اور برنباس جو ہے وہ حضرت مسیح کے حواریین میں تھے، یہ سب مانتے ہیں، لیکن ان کی انجیل کو جو ہے وہ کینونیکل نہیں مانتے۔ انہوں نے قصہ جو ہے وہ بیان کیا ہے عیسیٰ ابن مریم کو صلیب دے دی جائے، اس پر حضرت مسیح روپوش ہو گئے اپنے 12 حواریین کے ساتھ۔ ایک باغ کے اندر وہ روپوش تھے اور عام طور پر رومی انہیں پہچانتے نہیں تھے، اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ آج کی رات تم میں سے ایک مجھ سے غداری کرے گا، یوڈاس اسکیریوٹ۔ یہ اصل میں زیلوٹس میں سے تھا، انہی میں سے ان کے سردار کا بڑا مقرب تھا۔ تو یہ جو بarabbas تھا یہ ان کا لیڈر تھا زیلوٹس کا، اور اس کا بہت مقرب ساتھی تھا جیوڈاس، یہ بڑا عالم تھا، کتابوں سے واقف تھا۔ اس نے حضرت مسیح کا کچھ وعظ سنے، کوئی ان کی تقریریں سنی، پھر اس نے کہا کہ میں مسیح کے ذریعے سے رومی سلطنت کو ہلاک کروا دوں گا، تباہ کروا دوں گا۔ یہ جو بarabbas تھا، یہ ان کا لیڈر تھا زیلوٹس کا، اور اس کا بہت مقرب ساتھی تھا جیوڈاس، یہ بڑا عالم تھا، کتابوں سے واقف تھا اور بہت مخلص تھا۔ اس نے حضرت مسیح کا کچھ وعظ سنے، کوئی ان کی تقریریں سنی، کچھ قریب ان کی صحبت میں بیٹھا تھوڑے دن، پھر اس نے کہا کہ میں مسیح کے ذریعے سے رومی سلطنت کو ہلاک کروا دوں گا، تباہ کروا دوں گا۔ تو وہ اپنے سردار کی اجازت سے حضرت مسیح کے حواریین میں جا کے شامل ہوا، حضرت مسیح کے سامنے پیش ہو کر اپنی اسناد پیش کی، دیکھیے میں فلاں زبان بھی جانتا ہوں، میں یہ بھی جانتا ہوں، میں وہ بھی جانتا ہوں، میں آپ کا بہت سا کام کر سکتا ہوں، آپ مجھے اپنے حواریین میں شریک کر لیجیے۔ آپ نے حضرت مسیح نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب یہ وہ شخص ہے، اصل میں اسے یہ یقین تھا کہ اگر حضرت مسیح ایک دفعہ بددعا دے دیں گے رومیوں کو تو رومی سلطنت ختم ہو جائے گی۔ اس درجے یقین کامل تھا اسے حضرت مسیح علیہ السلام کی نبوت اور رسالت، اور ان کے معجزے دیکھے تھے اس نے کہ آپ نے ایک مردہ شخص سے کہا قبر میں سے نکلا اور وہ نکل آیا، ایک شخص جو ہے وہ ابھی لاش پڑی ہے کہا قم باذن اللہ اور وہ کھڑا ہو گیا۔ اسی طریقے سے کہ اپنے گارے سے بنایا، یہ سارے معجزات سورہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اپنے گارے کا ایک پرندہ بنایا، اس میں پھونک ماری اور وہ اڑتا ہوا پرندہ بن گیا۔ تو احیاء موتا اور خلق حیات جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کے خاص کام ہے، یہ معجزے بھی اللہ نے انہیں عطا کیے۔ تو اسے یقین تھا کہ ایک دفعہ یہ قرض کر دے، اگر ایک دفعہ یہ بددعا دے دیں گے سلطنت روما کو تو وہ ختم ہو جائے گی، لیکن یہ بددعا دیتے نہیں تھے۔ اب اس نے سوچا کہ اگر انہیں کوئی ذاتی تکلیف پہنچے گی تب تو بددعا دیں گے نا۔ اس خیال کے تحت اس نے حضرت مسیح کو گرفتار کروایا۔ وہ اسی رات وہاں سے جب یہ کھانا وانا ختم ہو گیا تو حضرت مسیح نے کہا کہ آپ اللہ کا ذکر کرو، اور خود آپ بھی ایک باغ میں کوٹڑی سی تھی جس میں یہ کھرپے ورپے کسیاں وغیرہ رکھی ہوتی ہیں، باغات کے اندر کوٹڑیاں ہوتی ہیں ایسی، اس کوٹڑی کے اندر آپ چلے گئے، آپ بھی اللہ کی عبادت کے اندر مشغول ہو گئے۔ اس وقت یہ اٹھ کر گیا، کھسک گیا وہاں سے، اور جا کر رومیوں سے کہا کہ میں پکڑوا سکتا ہوں مسیح کو اس وقت، کیونکہ گویا کہ اس وقت حضرت مسیح اشتہاری ملزم تھے، ان کے بارے میں طے ہو چکا تھا کہ انہیں سولی دی جائے گی، لیکن وہ روپوش تو مل نہیں رہے، تو میں پکڑوا سکتا ہوں حضرت مسیح کو۔ لہذا وہ لے کر آیا سپاہیوں کو، رومی سپاہیوں کو، باغ کے باہر کھڑے ہو کر کہا کہ چند منٹ یہاں انتظار کرو، میں اندر جاؤں گا پہلے، پھر جب تم داخل ہونا تو میں جس سے بھی کہوں کہ اے ہمارے آقا، اے ہمارے استاد، پکڑ لینا اس کو، بس وہی مسیح ہے۔ اب ہوا کیا کہ یہ اندر داخل ہوا تو باقی سارے 11 حواری سو رہے تھے، حضرت مسیح تھے نہیں۔ اب یہ کوٹڑی میں گیا تو حضرت مسیح تھے۔ اب عین اسی وقت جب یہ کوٹڑی میں داخل ہوا، اس کوٹڑی کی چھت پھٹی، 4 فرشتے نازل ہوئے، حضرت مسیح کو اٹھا کے لے گئے۔ اب یہ حیران پریشان ششدر، اور اس کی شکل اسی وقت تبدیل کر دی گئی حضرت مسیح کی۔ اسے کیا پتا، اگر میری شکل تبدیل کر دی جائے تو جب تک کوئی آئینہ میرے سامنے نہ آئے مجھے کیا پتا چلے گا کہ میری شکل اب وہ نہیں ہے جو پہلے تھی، اسے پتا ہی نہیں، اور شکل جو ہے تبدیل کر دی گئی۔ اب یہ گھبرا کر باہر نکلا تو وہ 11 حواری جو سو رہے تھے اٹھے، اے ہمارے آقا کیا معاملہ ہے؟
اے استاذ کیا معاملہ ہے؟ اور اسی وقت جو ہے وہ فوجی رومی داخل ہو گئے اور پکڑ لیا اسی کو کہ یہی ہے وہ آقا. اب یہ چیختا چلاتا رہا، لیکن اب وہ رومی چھوڑنے والے تو نہیں تھے. تو وہ شخص ہے جو سولی دیا گیا. پائلیٹس پونٹس کے دربار میں بھی اس کی حاضری ہوئی ہے کہ سولی اور کانٹوں کا تاج اس کے سر پر رکھا گیا ہے. پھر جو سلیب پر کھچوائی گئی ہے کہ اپنے کندھے پر اٹھا کے چلو، یہ ساری تشدد جو ہوا اس پر ہوا اور وہ سلیب دیا گیا ہے. یہ ہے اصل میں کہانی کہ جو برنباس نے بیان کی ہے. اور اس میں بات سامنے آ جاتی ہے، چاہے وہ مخلص کتنا بھی تھا، اس نے غداری کی تھی، اس میں کوئی شک نہیں. خلوص کے ساتھ بھی اگر آپ گناہ کریں گے تو گناہ جو ہے، جیسے کہ بعض لوگ کرتے ہیں کہ صاحب نیکی کے کاموں کے لیے پیسے جمع کرانے کے لیے ناچ گانے کا پروگرام کر دیا جائے، تو ناچ گانے کا پروگرام تو حرام ہے، غلط ہے. آپ کی نیت چاہے یہ ہو کہ ہمیں ریڈ کراس کو چندہ دینا ہے یا کہ مسجد کی تعمیر کے لیے پیسے جمع کرنا ہے، تو اس نیت کا کوئی اثر نہیں ہوگا. آپ کا وہ گناہ تو گناہ رہے گا. نیت کا سارا معاملہ نیکی میں ہوتا ہے، نیکی کے کام میں ہے کہ جو بھی آپ نے کام جو کیا ہے، اگر وہ نیک کام جو ہے نیک نیتی سے ہے تو اللہ کیا قبول ہوگا. لیکن کوئی گناہ نیک نیتی سے کیا گیا ہو تو اس کی ظاہر بات ہے کہ اس کی سزا سے آپ بچ نہیں سکتے. لہذا وہ شخص واقعتاً اس قابل تھا کہ سولی دیا جائے. البتہ یہ کہ بعد میں عیسائیوں نے یہ کہانی گھڑی ہے کہ اس شخص کے اوپر شدید ندامت طاری ہوئی جب سولی ہو گئی حضرت مسیح کی. ان کے خیال کے مطابق پھر اس نے پھانسی لے لی، ایک درخت کی شاخ سے لٹک گیا ایک رسی کے باندھ کر، اور اس نے اپنی گویا کہ خودکشی کر لی. لیکن یہ کہ بات صحیح معلوم ہوتی ہے وہی جو کہ حضرت برنباس، کیونکہ وہ حواری تھے، حضرت مسیح علیہ السلام کے حواریوں میں سے ایک تھے، اور ان کی لکھی ہوئی انجیل ہے یہ. باقی انجیلیں جو ہے وہ تو تقریباً 100 برس بعد لکھی گئی ہیں، لیکن یہ حواری ہیں حضرت برنباس جو ہے. لہذا ان کی جو انجیل ہے وہ سب سے مستند مانی جانی چاہیے دلیل عقلی کی روح سے. لیکن وہ جو انہوں نے کھیل کیا تھا کہ رات کو جمع کر کے 104 انجیلیں میز کے اوپر رکھ دی اور یہ کہ اب صبح آ کے دیکھیں گے جو بھی میز پر رہ جائیں گی وہ کینونیکل ہوں گی، یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. بہرحال یہ ہے جس کو قرآن کہہ رہا ہے وما قتلوہ، نہ انہوں نے اسے قتل کیا، وما صلبوہ، اور نہ سلیب دی یعنی سولی پر چڑھایا، ولکن شبہ لہم، بلکہ ان کے لیے معاملہ مشتبہ کر دیا گیا، مشابہت پیدا کر دی گئی، ایک شخص کی صورت اور شکل ان کی سی بنا دی گئی. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور جو لوگ ان کے بارے میں اختلافات کر رہے ہیں کہ مسیح جو ہے سولی چڑھے لیکن مرے نہیں، بلکہ یہ کہ اتر گئے پھر ان کا علاج ہو گیا، اور یہ کہ وہ چڑھے مر بھی گئے لیکن پھر زندہ ہو گئے اور پھر آسمان پر چلے گئے، یا یہ کہ سولی تو چڑھے ہی نہیں، کسی اور شخص کو سولی چڑھا دیا گیا اور اس کے بعد یہ پتہ نہیں مسیح کہاں گئے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو ان کے اختلافات ہیں، فرمایا کہ یہ ان کے ظن ہے، گمان ہے، اپنے قیاس کے اور تخمین کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، یہ شک کے اندر پڑے ہوئے ہیں. مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے. إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، سوائے اس کے کہ وہ ظن کی پیروی کرے، گمان اپنے، یہ گمان کے ظن و تخمین کے جو ہے گھوڑے دوڑا رہے ہیں. وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، ایک بات یقینی ہے کہ انہوں نے قتل نہیں کیا اس کو، حضرت مسیح کو. یعنی ان کا یہ کہنا جو ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ ہے. اب اس کے بعد یہ کیا تھا؟ جملہ معترضہ تھا. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، بلکہ اللہ نے اٹھا لیا انہیں اپنی طرف، اور اللہ زبردست ہے اور کمال حکمت والا. اب یہ معاملہ بھی یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمارے اور عیسائیوں کے درمیان مشترک ہے، یہ نوٹ کر لیجئے. حضرت عیسیٰ کی شخصیت کے بارے میں ہمارے اور عیسائیوں کے بارے میں درمیان جو ہے بہت اتفاق ہے. مثلا دی ورجن برتھ، بغیر شادی کے، بغیر کسی تعلق کے زن و شوہر کے پیدائش ہوئی ہے. اللہ کا خاص حکم تھا، روح منہ، اللہ کی طرف سے خاص روح تھی، اللہ کا خاص کلمہ تھا، اس کے طور پر حضرت مسیح پیدا ہوئے. یہ کوئی تعلق نہیں تھا، نہ جائز نہ ناجائز، کوئی تعلق نہیں تھا کسی مرد اور عورت کے درمیان. یہ ہمارے ان کے درمیان مشترک ہے. ان کے سارے معجزے جو ہیں ہم بھی مانتے ہیں اور عیسائی بھی مانتے ہیں. اچھا، ان کا آسمان پر اٹھایا جانا وہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. فرق کیا ہے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سولی دیے گئے، سولی پر واقع ہوئی، پھر اتارے گئے، پھر وہ زندہ ہوئے پھر گئے. ہم کہتے ہیں سولی دیے ہی دی گئے، بس یہ اختلاف ہے. اس کے بعد ان کا دوبارہ آنا، سیکنڈ کمنگ آف جیزس، یہ ہمارے ان کے درمیان متفق علیہ ہے. حضرت مسیح دوبارہ آئیں گے اور دوبارہ آ کر انہی یہودیوں کو آخری سزا دیں گے. یہ یوں سمجھیے کہ جو قانون میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب کسی قوم کی طرف رسول بھیج دیا جائے
تو یا تو قوم رسول کو مانے اور یا قوم ہلاک کر دی جاتی ہے. تو یہودیوں کی طرف رسول الی بنی اسرائیل بنا کر حضرت مسیح بھیجے گئے، لیکن یہودیوں نے نہیں مانا. چند لوگ، تو ساری قوم نے تو رد کر دیا. بلکہ جیسا کہ میں نے کہا ان کی شان میں گستاخی کی، حضرت مریم کی جو ہے اس قدر بے حرمتی کی ہے اور کس قدر گناہونا الزام ان پر لگایا وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ کہ اب اس کا مطلب کیا تھا کہ یہود کو ختم ہو جانا چاہیے تھا. یہ اللہ کی کوئی خاص حکمت ہے کہ اللہ نے اس مقدمے کو وہی روک دیا، جسے آپ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اپنی جگہ پر یہ فریز کر دیا گیا معاملہ. حضرت مسیح کو اٹھا لیا اور یہودیوں کو ابھی مزید مہلت دے دی، اور یہودیوں کو 600 برس کے بعد ایک اور موقع دے دیا گیا حضور کی بعثت پر. اب بھی تم اگر حضور کو مان لو تب بھی تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اب بھی باز آ جاؤ. لیکن یہودی پھر بھی باز نہیں آیا، بدترین دشمن حضور کے یہودی ثابت ہوئے. لہذا اب وہ جو اصل قانون ہے اس کا تقاضا پورا ہونا ہے، لیکن وہ قانون حضرت مسیح ہی کے ذریعے سے ہوگا. جیسے کہ حضرت ہود کی نگاہوں کے سامنے ان کی قوم ہلاک کی گئی ہے نا، حضرت صالح کی نگاہوں کے سامنے ان کی قوم ہلاک کی گئی ہے، حضرت نوح کے نگاہوں کے سامنے قوم ہلاک ہوئی ہے، اپنا بیٹا ہلاک ہوا ہے. تو یہی معاملہ ہوگا کہ وہی عیسیٰ ابن مریم جو اٹھا لیے گئے تھے زندہ، ہمارے خیال میں بغیر سولی دیے، جیسا کہ میں نے کہا کہ مجھے صحیح ترین پکچر وہی معلوم ہوتی ہے جو انجیل برنباس کے اندر آئی ہے. وہ آئیں گے دوبارہ اور اس کے بعد یہودیوں کو آخری سزا انہی کے ہاتھوں دی جائے گی، ختم کیے جائیں گے. ایکسٹرمینیشن آف دی جیوز. جیسے کہ قوم ہود، قوم صالح، یہ سب کی سب ہلاک ہوئی ہیں، قوم شعیب ہلاک ہوئی ہے، آل فرعون ہلاک ہوئے ہیں، قوم نوح ہلاک ہوئی ہے. اس طریقے سے ان کی ہلاکت ہونی ہے، لیکن یہ ابھی ذرا کچھ دیر کی بات ہے. اچھا، اللہ نے یہ کیوں کیا کہ مقدمہ فریز کر دیا؟ اس کا ایک خاص سبب میری سمجھ میں آیا، واللہ عالم. اللہ اس امت محمد کو بدترین سزا یہودیوں کے ہاتھوں دے گا. تم بہترین امت ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اپنے عمل کی روح سے بدترین ہو گئے ہو، لہذا سخت ترین سزا کے مستحق ہو. اس قوم کے ہاتھوں جو ہے ان کو سزا مل رہی ہے، اور وہ زیادہ دور نہیں ہے، بہت قریب آئی ہوئی ہے. اقرأ أخيها ورتل القرآن. بہت جلد وہ گریٹر اسرائیل قائم کرنے کے لیے یہ شام اور فلسطین اور لبنان اور عرب کے اوپر بھی حملہ کریں گے، سعودی عرب پر، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ مدینہ منورہ بھی ہماری میراث ہے، کیونکہ یہاں پر ہمارے 3 قبیلے آباد تھے. مصر سے بھی انہوں نے اس کا بہترین علاقہ جو ہے جوشن کا وہ لینا ہے، جو ڈیلٹا کا علاقہ ہے، دریائے نیل کا ڈیلٹا، اور اس کے اندر جو ہے بہترین اس کا سرسبز علاقہ ہی وہ ہے. شام یہ عراق سے پہلے کہتے تھے جو ہے ہم فرات تک کا لیں گے علاقہ، اب وہ کہتے نہیں دجلہ تک کا علاقہ لیں گے، تاکہ ساری اس کا جو بھی بہت ہی سرسبز و شاداب دوآبہ ہے، یہ دوآبہ ہے، ادھر دجلہ آ رہا ہے، ادھر فرات آ رہا ہے، دونوں مل کر پھر بعد میں شط العرب بنتے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان یہ دوآبہ ہے. اس دوآبے کی زمین سب سے زیادہ زرخیز ہے، بہت آباد ہے، سرسبز و شاداب ہے، یہ بھی ہمارا ہی ہوگا. تو یہ کام ہونا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. آخر اس کے ہر کام میں کوئی حکمت ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی اس کے پیچھے جو ہے کوئی علت یا کوئی سبب کار فرما ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ یوں ہی نہیں کیا، اس کا بھی کوئی منطقی نتیجہ نکلنے والا ہے. وہ جو میں نے سمجھا ہے آپ کو بتا دیا ہے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور کوئی ایک بھی نہیں ہوگا اہل کتاب میں سے جو اس پر ایمان نہ لے آئے اس کی موت سے قبل. حضرت مسیح کی موت کب ہوگی؟ موت تو آئی نہیں ان پر، وہ تو زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے. یہ تو عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ موت آ گئی اور اس کے بعد زندہ ہو کر چلے گا، ریزریکشن ان کی ہو چکی ہے. ہمارے نزدیک موت ہی نہیں آئی، ریزریکشن کا کیا سوال. وہ تو دوبارہ آئیں گے، اور پھر آتا ہے وہ شادی بھی کریں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی، پھر ان کا انتقال ہوگا، اور انہی کے حجرے میں جس میں کہ حضور دفن ہے وہاں دفن کیے جائیں حضرت مسیح علیہ السلام. تو ان کی موت سے پہلے اہل کتاب میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا جو ان پر ایمان نہ لے آئے. یعنی ظاہر بات ہے اس کی بات تو اتنا کھل جائے گا معاملہ کہ حضرت مسیح آ کر کہیں گے یہ تم نے خامخواہ کی مائتھولوجی جو ہے اختیار کر لی ہے، میں تو کبھی سولی چڑھائی نہیں اور تم نے سولی کو بنا لیا اپنا نشان. ہر گرجے پہ سولی ہے، جو گردن کے اندر جو ہے ٹنگی ہوئی ہے وہ سولی ہے، یہ کیا تم نے بنا لیا؟ میں یہ سولی کو توڑ دیں گے، وہ یکسر سریب، کوئی شے نہیں ہے یہ سولی، میں سولی دیا ہی نہیں گیا گیا. وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، خنزیر کو قتل کر دیں گے. خنزیر تو حرام تھا، حضرت موسیٰ کی شریعت میں آج بھی حرام ہے. یہودی آج بھی نہیں کھاتے، ان کا کوشر میل، اسی لیے تو ہم بھی کھا لیتے ہیں وہاں پر کہ ان کا طریقہ تمام اسلامی طریقہ ہے. سور کے قریب نہیں جاتے، اور دوسری جو جانور حلال ہیں ان کو بھی ذبح کرتے ہیں، سلاٹر نہیں کرتے کہ ایک ہی وار سے کوئی بلیڈ چل رہا ہے اور گردنیں اڑتی جا رہی ہیں. ایسا نہیں ہے.
یا جیسے سکھ جو ہے وہ ایک تلوار کے وار سے گردن اڑاتے تھے بکرے کی یا بکری کی، یہ حرام ہے۔ لیکن یہ کہ جب تک کہ سافٹ جو اجزاء ہیں گردن کے یہ کٹ جائے اور خون بہ جائے جسم میں سے، جو کہ نجس ہے، خون نجس ہے، لہذا اس کا نکل جانا ضروری ہے۔ وہ تو رائگر مارٹس جب ہوتا ہے، جب وہ تڑپتا ہے جانور، تو اس سے جو ہے سکویز ہو کر تمام ٹیشوز میں سے بلڈ نکلتا ہے باہر، اور تب وہ جو گوشت ہے وہ پاک ہوتا ہے۔ یہ سارے طریقے یہودیوں کے اندر آج بھی موجود ہیں۔ لہذا اس معاملے کے اندر سمجھ لیجئے کہ یہ حضرت مسیح آ کر اس کو حرام کر دیں گے، خنزیر کو، اور صلیب کو توڑ دیں گے۔ گویا کہ عیسائیت ختم ہو جائے گی، عیسائیت اسلام ہی میں شامل ہو جائے گی، اور یہودی جنہوں نے حضرت مسیح کو بھی اپنے خیال میں سولی چڑھوایا تھا، اور جو سب سے بڑے دشمن تھے محمد رسول اللہ کے بھی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو قتل کر دیا جائے گا، اور وہ دجال اکبر جو ان کا ایک بہت بڑا لیڈر ہوگا، وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ یہ سب ہونا ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور نہیں ہوگا کوئی بھی اہل کتاب میں سے، نہ یہودی نہ عیسائی۔ عیسائی اگرچہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر ایمان ہے، لیکن ایمان تو وہ اپنے خیال میں اللہ کے بیٹے کا پر ایمان رکھیں گے، اللہ کے رسول پر تو ایمان نہیں ہے ان کا، وہ تو اللہ کا بیٹا سمجھے بیٹھے ہیں، وہ تو الوہیت میں شامل کرتے ہیں، تشریف بنا دی ہے انہوں نے توحید کی بجائے۔ لہذا اب اصل ایمان جو ہوگا حضرت مسیح پر وہ اس وقت ہوگا جب وہ دوبارہ آئیں گے، اور پھر عیسائی جو ہے انہیں واقعتاً ان کی اصل حیثیت میں تسلیم کریں گے، بجائے خدا کا بیٹا سمجھنے یا عقیدہ رکھنے کے انہیں اللہ کا رسول مانیں گے، بندہ مانیں گے۔ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ یہ ساری باتیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائی تھی سورہ مریم میں آئی ہیں۔ فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن حضرت مسیح ان کے خلاف گواہی دینے والے، اے اللہ انہوں نے مجھے قرار دیا تیرا بیٹا، میں بری ہوں، میں نے کبھی نہیں کہا، میں نے تو وہی کہا تھا جس کا تو نے حکم دیا تھا۔ یہ سورہ مائدہ کے آخر میں آئے گا، میں نے تو وہی کہا تھا جو تو نے کہا تھا کہ اللہ کی بندگی کرو اور پرستش کرو، کوئی تمہارا معبود اس کے سوا نہیں، وہ اکیلا ہے، واحد ہے، تنہا ہے۔ قیامت کے دن وہ گواہی دیں گے، میں یہ کہہ کر گیا تھا، انہوں نے اگر کوئی غلط حرکتیں کی ہیں تو بہرحال اس کے ذمہ دار وہ خود ہیں۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، اب دیکھیے پھر وہی جملہ فَبِظُلْمٍ، تو یقیناً بسبب ظلم کے جن لوگوں نے کیا، جو اپنے آپ کو جنہوں نے ہادو کہا، یہودی بنا لیا، حرمنا علیہم طیبات احلت لہم، ہم نے ان پر بہت سی پاکیزہ چیزیں بھی حرام کر دی جو ان کے لیے حلال کر دی گئی تھی۔ جانوروں کی پشت کی اور جو چربی ہے وہ حلال تھی، ان پر حرام کر دی گئی۔ اسی طریقے سے اونٹ کا گوشت حلال تھا، ان پر حرام کر دیا گیا۔ تو یہ اللہ کی نعمتوں سے محروم کیے گئے اپنے ان گناہوں کی پاداش میں۔ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور بسبب اس کے کہ وہ اللہ کے راستے سے بہت سے لوگوں کو روکتے رہے، ہٹاتے رہے، ورغلاتے رہے۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور بسبب ان کے سود لینے کے، سود کھانے کے، وَقَدْرُهُ عَنْهُ، اب پھر یہ آگے ہے دیکھیے جملہ مترجمہ، حالانکہ انہیں اس سے روک دیا گیا تھا، منع کیا گیا تھا، سود کو حرام کر دیا گیا تھا۔ وَأَخْذِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور بسبب اس کے کہ وہ لوگوں کا مال ہڑپ کرتے رہے ناجائز طریقوں سے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے یقیناً ایسے کافروں کے لیے زبردست اور نہایت رسوا کن اور دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ ایک جملہ ہے جو یہاں آ کر ختم ہوا ہے۔ کہاں سے یہ چلا تھا؟ بیچ میں جو ہے اس کے جملہ مترجمہ آتے رہے، یہاں پہ جو آیا ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، یہ سب چلا رہا۔ تو اس طریقے سے یہ جب جملہ آ کر یہاں ختم ہوا ہے، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لَٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ، لیکن جو بھی ان میں سے علم کے اندر رسوخ رکھنے والے ہیں، پختہ علم جاننے والے، سورہ نساء تک جیسا کہ میں نے عرض کیا، قرآن مجید نے منافقین کے لیے بھی ابھی دروازہ کھلا رکھا تھا، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ۔ اسی طرح ابھی یہاں بھی اور اگلی صورت میں سورہ مائدہ میں بھی آخری مرتبہ دعوت دی جائے گی کہ اب بھی ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ۔ لہذا ان میں اگر کچھ تھے، کچھ شریف النفس لوگ تھے، وہ اس لیے اعلان نہیں کرتے تھے ایمان لانے کا کہ ہم اپنی قوم سے کٹ جائیں گے، جو مسئلاتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے قریش کے سردار ایمان نہیں لا رہے تھے، لیکن اندر سے وہ جانتے تھے کہ محمد حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی نبوت، ان کی رسالت حق ہے، جیسے کہ قرآن کئی مرتبہ کہتا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، وہ تو ایسے پہچانتے ہیں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو دل میں کسی بات کا ہونا کافی نہیں ہے جب تک اقرار نہ کیا جائے۔
اسلام کی بنیاد اقرار ہے، شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو دل میں ایمان کا ہونا نافع نہیں ہوگا، نفع نہیں پہنچائے گا جب تک کہ اقرار نہ ہو، اس کا اعلان بھی کیا جائے۔ تو فرمایا ان میں سے البتہ جو علم میں رسوخ رکھنے والے ہیں، والمومنون، اور جو اہل ایمان ہیں، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل کیا گیا، اور اس پر بھی کہ جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ وہ اپنی کتاب تورات کو مانتے ہیں، وہ زبور کو مانتے ہیں، وہ یہ ساری چیزیں جو ماننے والے ہیں۔ والمقیمین الصلاۃ، اور وہ لوگ کہ جو نماز قائم رکھنے والے ہیں، والمؤتون الزکاۃ، اور جو زکوٰۃ دینے والے ہیں، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور ایمان رکھنے والے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، ان لوگوں کو انشاءاللہ ان قریب ہم بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے، یعنی ان کو توفیق ہو جائے گی کہ یہ ایمان کا اقرار اور اعلان بھی کر دیں۔ جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے عالم تھے یہود کے، اور وہ ایمان لے آئے، انہوں نے حضور کی تصدیق کی، بہت بڑے عالم تھے۔ تو ان میں سے چیدہ کوئی جو ہے وہ ایسے بھی نکلے ہیں کہ جو پھر حضور پر ایمان لے آئے ہیں، لیکن اکثریت اڑی رہی ہے، اکثریت جو ہے وہ اپنے کفر کے اوپر اڑی رہی ہے، تو اس کے جو بھی سزا ہے ان کو ابھی ملنے والی ہے۔ وہ جو ملعون ہے، لعنت کی گئی ہے ان پر، حضرت داؤد کے ذریعے سے، حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے سے، مغضوب علیہم ہے، وباءوا بغضب من اللہ کے غضب کے اندر گر گئے ہیں۔ لیکن ان کے ہاتھ میں جو ہے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح شیر بنا ہوا، اور شیرون جو ہے وہ شیر بنا ہوا ہے، جو چاہے کرے، جو چاہے کہے، کوئی پرواہ نہیں۔ آخر تیمور میں جھگڑا ہوا تھا تو فوج بھیج دی گئی، اسرائیل میں فوج نہیں بھیجی جا سکتی، بلکہ اسرائیلیوں ہی کی مدد کی جائے گی یہاں تک کہ وہ گریٹر اسرائیل قائم ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں بچائے اس سے کہ ہم اس عذاب کے اندر مبتلا ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں کہ ہم توبہ کریں اور اپنے رب کو راضی کر لیں۔ اقرأ ورتل القرآن إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ سورہ نساء کے مضامین کا جو تجزیہ ہم اس سے پہلے کئی بار کر چکے ہیں، اس کی روح سے آپ کو یاد ہوگا کہ آیت نمبر 153 سے لے کر آیت نمبر 175 تک یہ خطاب اصل میں اہل کتاب سے ہے، اگرچہ بیچ بیچ میں ریفرنس ہے مسلمانوں کی طرف بھی اور ضعیف الایمان لوگوں کی طرف بھی اور منافقین کی طرف بھی، لیکن اصل ہوئے سخن جو ہے وہ اہل کتاب کی طرف ہے۔ اب اس کے ضمن میں فرمایا جا رہا ہے انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، یقیناً ہم نے وحی کی ہے اے نبی آپ کی جانب جیسے کہ ہم نے وحی کی تھی نوح کی طرف اور ان کے بعد جو انبیاء آئے ان کی طرف، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، اور وحی کی ہم نے ابراہیم کی طرف اور اسماعیل کی طرف اور اسحاق کی طرف اور یعقوب کی طرف اور ان کی اولادوں کی طرف،
وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان، اور عیسیٰ کی جانب اور ایوب کی طرف اور یونس کی جانب، وہارون اور سلیمان کی جانب، وآتینا داود زبورا، اور ہم نے داود کو تو زبور عطا کی، ورسلا قد قصصناہم علیک من قبل، اور ایسے بھی یقیناً رسول ہیں کہ جن کا ہم آپ پر ذکر کر چکے ہیں، آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں پہلے، ورسلا لم نقصص علیک، اور ایسے بھی بہت سے رسول ہیں کہ جن کے حالات ہم نے آپ کو نہیں بتائے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور موسیٰ سے تو اللہ تعالیٰ نے کلام کیا جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے۔ یہ جو مجموعہ آیات ہے، اس میں ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ قرآن مجید میں متعدد جگہوں پر انبیاء اور رسولوں کے ناموں کا ایک گلدستہ ملتا ہے۔ یہ گلدستہ یہاں موجود ہے، کتنے نبیوں کا نام آیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، چنانچہ اس کے بعد ان کے اور بھی جو ان کے بعد نبی آئے ان کا نام نہیں لیا گیا، لیکن یہ کہ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم، پھر ان کی نسل سے اسماعیل اور اسحاق، پھر حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب والاسباط، اور ان کی اولاد میں سے جیسے کہ ہمیں معلوم ہے حضرت یوسف علیہ السلام نبی تھے حضرت یعقوب کے بیٹوں میں سے، وعیسیٰ وایوب، اور حضرت عیسیٰ اور حضرت ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان اور داود اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو یہ گلدستہ ہے بہت سے نبی اور رسولوں کے ناموں کا۔ تو یہ انداز آپ کو قرآن مجید میں اور بھی دوسرے مقامات پر ملے گا۔ سورہ انعام میں بھی ایسا یہ گلدستہ آنے والا ہے کہ جو اس سورہ مبارکہ کے بعد پھر سورہ مائدہ آئے گی اور پھر مکی سے سورہ انعام آئے گی، اس میں بھی ایسا ہی یہ گلدستہ موجود ہے۔ جہاں تک سیاق و سباق کا تعلق ہے، یہ جو بات یہاں کہی جا رہی ہے اصل میں وہ اس بات کے جواب میں کہی جا رہی ہے کہ جہاں سے یہ بات جو ہے کلام اور جو گفتگو ہے اہل کتاب سے شروع ہوئی تھی، وہ کیا تھی؟ آیت نمبر 153 کیا تھی؟ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، یہ اہل کتاب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ان پر کوئی کتاب نازل کریں، لکھی ہوئی شے۔ یعنی آپ کہتے ہیں کہ آپ پر وحی آئی، نہ وحی آتے کسی نے دیکھا اور نہ ہی وہ فرشتہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آیا، اس اعتبار سے ہم کیسے یقین کر لیں کہ آپ پر وحی آ رہی ہے؟ ہمیں تو معلوم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہم ماننے والے ہیں، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے احکام عشرہ جو ہیں وہ پتھر کی تختیوں پر کندہ کر کے دے دیے تھے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اسی طریقے سے اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو اسی طرح کوئی لکھی ہوئی کتاب اتارے، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ پر کوئی ایسی لکھی ہوئی کتاب اتاری جائے تو ہم آپ کو رسول مان لیں گے۔ اب اس کے ضمن میں اس سے پہلے اور بہت سی باتیں ہو گئی۔ اب جو کہا جا رہا ہے وہ کیا ہے کہ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ تو خاص تھا، اور ان کی تخصیص کا ایک پہلو اور بھی ہے جو کسی اور نبی کے ساتھ نہیں ہوا۔ جیسے کہ یہ لکھی ہوئی تختیاں صرف حضرت موسیٰ کو دی گئی، ایسے ہی براہ راست اللہ نے کلام کیا ہے تو صرف موسیٰ سے کیا۔ یہ دو جو ہے خصائص ہیں، خصوصیات ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ لیکن ان کے علاوہ کتنے نبی ہیں؟ آخر ان کے بارے میں سوچو۔ تم حضرت نوح کو مانتے ہو، کیا انہیں کوئی لکھی ہوئی کتاب دی گئی تھی؟ ان کے بعد کے انبیاء کیا انہیں کوئی لکھی ہوئی کتابیں دی گئی تھی؟ پھر ابراہیم تمہارے جد امجد، پھر ان کے بیٹے اسماعیل اور اسحاق، اور پھر ان کے بیٹے اسحاق کے حضرت یعقوب، پھر ان کی اولاد میں سے جو نبی ہوئے، ان میں سے کس کو لکھی ہوئی کتاب دی گئی؟ تو اصل میں ان کی اس بات کی تردید کی جا رہی ہے کہ اے نبی ہم نے وحی کی ہے آپ کے جانب جیسے کہ وحی کی تھی الی نوح کی طرف۔ وہ وحی جو ہے فرشتے کے ذریعے سے آتی تھی، اور فرشتے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنا کلام بھیجتا تھا، اور اسی طریقے سے حضرت نوح پر بھیجا گیا۔ حضرت نوح کی اولاد میں سے اور جو نبی آئے، اور اس میں اگرچہ یہاں ذکر نہیں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی ایک اولاد کی ایک شاخ جو ہے سیمیٹکس جو کہلاتے ہیں، ان میں حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر یہاں اس لیے نہیں کیا گیا کہ اہل کتاب نے انہیں کبھی اہمیت نہیں دی، اور وہ تو اصل میں حضرت نوح سے اسی نسل کو سمجھتے ہیں کہ جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چونکہ آگے معاملہ چلا کہ ان کے بیٹے اسحاق،
حضرت اسماعیل کو بھی وہ کوئی اہمیت دینے کو تیار نہیں، یعنی جزیرہ نماء عرب کی طرف جو رسول بھیجے گئے ان سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام بھی آپ کو معلوم ہے کہ جو جزیرہ نماء عرب کا جنوبی حصہ ہے، جو اس وقت یوں سمجھیے کہ بدترین قسم کا ریگستان ہے دنیا کے ریگستانوں میں، جہاں مٹی کے اوپر، ریت کے اوپر کوئی شے ٹھہر نہیں سکتی، وہ دھستی چلی جاتی ہے۔ یہ احقاف کا علاقہ تھا، کسی زمانے میں نہایت سرسبز و شاداب تھا، بڑی زبردست تہذیب تھی۔ نمرود یہاں کے بادشاہ جو تھے ان کا اپنا ایک لقب تھا، اس اعتبار سے وہ تہذیب جب ختم ہوئی ہے تو اس کے بعد پھر ایک نئی تہذیب ابھری ہے، اور وہ تھی جزیرہ نماء عرب کے شمال مغرب کے اندر، کونے کے اندر قوم سمود، جن کی طرف حضرت صالح بھیجے گئے۔ ان سے ان اہل کتاب کو، یہودیوں کو کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم کے ایک بیٹے اور بڑے بیٹے حضرت اسماعیل، کہ جن کو حجاز میں آباد کیا حضرت ابراہیم نے، مکے کے پاس، مکے میں بلکہ کہنا چاہیے بیت اللہ کے پاس، تو ان سے بھی انہیں کوئی دلچسپی نہیں۔ ذکر البتہ مل جاتا ہے ان کا اسماعیل کے بارے میں، لیکن یہ کہ ان کو اصل دلچسپی اسماعیل سے نہیں بلکہ حضرت اسحاق سے تھی، کیونکہ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب ہیں۔ حضرت یعقوب کے بھی 12 بیٹوں سے بنی اسرائیل کے یہ 12 خاندان، 12 قبیلے چلے ہیں، تو انہیں چونکہ اصل میں اپنی اینسیسٹری جو تھی، اپنے جو آباء و اجداد تھے ان سے دلچسپی تھی، لہذا یہاں حضرت ہود کا، حضرت صالح کا ذکر نہیں ہے۔ اے نبی، ہم نے وحی کی آپ کی جانب جیسے کہ وحی کی تھی نوح کی طرف، اور وہ نبی کے جو ان کے بعد آئے۔ اب نبی جو ان کے بعد آئے وہ اور بھی بہت سے ہوں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہاں پر ذکر حضرت ہود علیہ السلام کا اور حضرت صالح علیہ السلام کا ہو رہا ہو، اگرچہ وہ صرف نبی نہیں تھے، وہ رسول تھے۔ اور یہ کہ ہم نے وحی کی ابراہیم کی طرف اور اسماعیل کی طرف اور اسحاق کی طرف اور یعقوب کی طرف، اور یہ کہ ان کی اولاد کی طرف اور عیسیٰ کی طرف اور ایوب کی طرف اور یونس کی طرف اور ہارون کی طرف اور سلیمان کی طرف، ان سب کی جو وحی کا انداز ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی کتاب جو ہے لکھی ہوئی ان پر نازل کی گئی ہو، بلکہ وحی فرشتے کے ذریعے سے آئی اور انہوں نے لوگوں کو سنائی، اور اس کا ریکارڈ کتابوں کی شکل میں یا صحیفوں کی شکل میں محفوظ کر دیا گیا۔ تو یہ انداز رہا ہے۔ لہذا اگر حضرت موسیٰ کے ساتھ ایک خاص معاملہ ہوا ہے تو اسے دلیل نہیں بنایا جا سکتا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ بھی اسی طرح کا معجزہ نہ دکھائیں، اگر آپ پر بھی ایک لکھی ہوئی کتاب نازل نہ ہو تو ہم آپ کو ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ اس کے بعد فرمایا آتینا داؤد زبورا، اور زبور ہم نے عطا کی داؤد کو علیہ السلام۔ اصل میں زبور کا خاص طور پر ذکر اس لیے کیا گیا کہ جتنے بھی اور دوسرے بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے ان کو تو صحیفے دیے گئے، لیکن کتاب باضابطہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی، اور ان کے بعد جو کتاب ہے وہ زبور ہے۔ اگرچہ زبور جو ہے اس میں بھی شریعت نہیں ہے، اس معنی میں وہ کتاب نہیں ہے، بلکہ زبور کے اندر حمد کے ترانے ہیں۔ اقرأ ورتل القرآن۔ حضرت داؤد علیہ السلام، اور چونکہ انہیں اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی آواز دی تھی، لحن داؤدی مشہور ہے، لہذا وہ حمد کے ان ترانوں کو اپنی اس آواز، حسین آواز کے ساتھ جب الاپتے تھے تو قرآن مجید میں دوسرے مقامات پہ آیا ہے کہ پہاڑ بھی وجد میں آ جاتے تھے اور فرشتے بھی ان کے ساتھ آواز ملا کر اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے تھے۔ تو یہ خاص معاملہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہوا ہے، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء کے ساتھ کچھ خصائص رکھے ہیں۔ حضرت داؤد کو ایک کتاب دی کہ جو حمد کے ترانوں پر مشتمل ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ بھی لکھی ہوئی نازل نہیں ہوئی تھی، وہ بھی اسی طریقے سے وحی کی گئی تھی جیسے کہ اور بقیہ انبیاء پر وحی کی گئی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ بہت سے رسول ایسے ہیں کہ جن کا ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، چونکہ سورہ نساء جو ہے یہ تو ہے مدنی صورت، مکی صورتوں میں بہت سے رسولوں کا ذکر ہے، ہم پہلے ہی ذکر کر چکے ہیں۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ، ہم اس سے پہلے ہی آپ کے سامنے ان کے حالات بیان کر چکے ہیں، بہت سے رسول ایسے ہیں۔ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اب یہ بہت اہم ٹکڑا ہے، اور ایسے بھی بہت سے رسول گزرے ہیں یا ایسے بھی بہت سے رسول ہم نے مبعوث کیے جن کے حالات آپ کو نہیں بتائے گئے، جیسا کہ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کے لیے ہم نے کوئی ہادی بھیجا۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی بستی ایسی نہیں ہے قابل ذکر
کہ جس میں کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا ہو۔ تو قرآن مجید میں صرف ثانی النسل جو انبیاء ہیں ان کا ذکر ہے، باقی حضرت نوح علیہ السلام کے 2 بیٹے اور حام اور یافس، ان کی طرف کون رسول بھیجے گئے، کون نبی بھیجے گئے، ان کا ذکر قرآن نہیں کرتا، اس لیے کہ اگر ان کا ذکر کیا جاتا تو پہلے انہیں تاریخ پڑھائی جاتی، جغرافیہ پڑھایا جاتا کہ کون سے ملک میں کون سے رسول بھیجے گئے۔ تو اس اعتبار سے رسولم لم نقصصہم علیک، بہت سے رسولوں کا ذکر ہم نے آپ پر نہیں کیا ہے، وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ، اور ایسے بھی بہت سے رسولوں کو ہم نے بھیجا ان کے حالات اے نبی ہم آپ کو پہلے سنا چکے ہیں، وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور ایسے بھی بہت سے رسولوں کو ہم نے بھیجا جن کے حالات ہم نے آپ کو نہیں سنائے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور موسیٰ سے تو اللہ نے کلام کیا جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے براہ راست۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا تورات دینے کے لیے تو یہ براہ راست گفتگو جو ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خصوصی معاملہ ہے، کسی اور نبی سے اس طرح کی جو ہے براہ راست گفتگو دنیا میں نہیں ہوئی۔ شب معراج میں عرش معلیٰ پر جا کر تو گفتگو ہوئی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن زمین پر کھڑے ہوئے، زمین پر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی، براہ راست ہم کلامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں ہوئی۔ تو معلوم ہوا کہ یہ خصائص تھے۔ تو حضرت موسیٰ کی جہاں تخصیص یہ ہے کہ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے موسیٰ سے تو کلام کیا جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے، اسی طرح ان کی ایک تخصیص یہ ہے کہ انہیں لکھی ہوئی جو پتھر کی تختیوں کے اوپر احکام 10 10 کمانڈمنٹس دے دیے گئے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ تمام انبیاء کا یہ معاملہ رہا ہے۔ تو سارے نام اس لیے لیے گئے کہ ان سب پر جو وحی آئی ہے انہیں سب تم بھی مانتے ہو کہ یہ نبی تھے، رسول تھے، تو کیا ان میں سے کسی پر لکھی ہوئی کتاب نازل ہوئی ہے؟ تو یہ خصائص ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہیں، اور یہ کسی دوسرے نبی کو، یہاں تک کہ نبی آخر الزمان سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ دنیا میں رہتے ہوئے، زمین پر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل نہیں ہوا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک خاص معاملہ ہے۔ تو جیسے کہ قرآن مجید میں آیا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ سورہ بقرہ کے اندر 3 پارے کی پہلی آیت ہے کہ ہم نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے۔ تو ہم یہ مانتے ہیں کہ مطلق فوقیت علی الاطلاق بحیثیت مجموعی تو فوقیت جو ہے تمام انبیاء اور رسولوں پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، لیکن جزوی قسم کی فوقیت بعض دوسروں کو حاصل ہو سکتی ہے۔ مثلا جس قدر حصی معجزات حضرت عیسیٰ کو دیے گئے کہ کسی مردہ کو زندہ کرتے، قم باذن اللہ، قبر سے نکل کر آ جائے، اور کسی جو ہے جو مادر ذات جو ہے وہ اندھا تھا، نابینا تھا، اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا اور اس کی آنکھیں صحیح ہو گئی۔ یا جس طریقے سے کہ آپ نے گارے کا ایک پرندہ بنایا اور اس میں پھونک ماری اور وہ اڑتا ہوا پرندہ ہو گیا۔ تو خلق حیات اور احیاء موتا یہ تو اللہ تعالیٰ کے خاص اعمال و افعال ہیں، یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات کی حیثیت سے دے دیے گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ جو معجزہ دیا گیا قرآن حکیم وہ سب سے بڑا معجزہ ہے، عظیم ترین معجزہ ہے۔ پھر یہ کہ وہ زندہ معجزہ ہے۔ تمام انبیاء کے معجزے صرف ان کی ذات کے ساتھ تھے، ان کے بعد علیحدہ ہو کر کوئی معجزہ نہیں ہے۔ عصا جو تھا حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں تھا تو معجزہ تھا۔ اب اگر وہ کہیں ہے بھی، جیسا کہ یہودیوں کا خیال ہے کہ مسجد اقصیٰ کے نیچے تہخانے ہیں، ان تہخانوں کے اندر وہ تابوت سکینہ جو ہے جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے سورہ بقرہ میں، کہ جس میں آل موسیٰ و آل ہارون کے تبرکات رکھے ہوئے ہیں، اسی میں وہ پتھر کی تختیاں بھی محفوظ ہیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر دی گئی تھی، جن پر احکام 10 جو ہے، جو 10 کمانڈمنٹس ہیں وہ کندہ ہے۔ اسی میں من و سلوہ جو ہے اس کے بھی نمونے رکھے ہوئے جو ان کو غذا دی گئی تھی، اسی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی ہے۔ لیکن یہ کہ یہ عصا اب بس ایک لکڑی ہے، ایک چھڑی ہے، ایک لکڑی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اب یہ معجزہ نہیں ہے، معجزہ اسی وقت تھا جبکہ حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں تھا، لیکن قرآن وہ معجزہ ہے کہ جو دائم و قائم ہے، زندہ معجزہ ہے، قیامت تک کے لیے معجزہ ہے۔ اس نے جو چیلنج دیا کہ اگر تمہارا خیال ہے، یہ تمہیں گمان ہے کہ یہ قرآن محمد کی اپنی تصنیف ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو تم بھی کوئی ایک سورت قرآن جیسی بنا کر لے آؤ، اور جتنے بھی تمہارے مددگار ہو سکتے ہو، انسانوں میں سے، جنوں میں سے، کاہنوں میں سے، سب کو جمع کر لو۔ تمہارے یہاں بڑے بڑے خطباء ہیں، شعراء ہیں، سب کو جمع کر لو۔
وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تم واقعتاً سچے ہو شک کرنے میں، اس میں اشارہ ہو گیا تم دل سے تو مانتے ہو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ محمد کا کلام نہیں ہے، لیکن تم کہہ رہے ہو زبان سے گویا کہ کٹ حجتی کے طور پر، تو اگر ایسا ہے تو لاؤ نہ کوئی مل جل کر کوئی ایسا کلام بنا کر تصنیف کر کے لے آؤ۔ اور یہ بہت بڑا معاملہ ہے، اور یہ واقعتاً تاریخ کی ایک بڑی عجیب جو ہے شہادت ہے کہ جھوٹ موٹ کے لیے بھی کوئی سامنے نہیں آیا کہ کوئی سے کھڑا ہو جاتا کہ لو یہ میں نے یہ کلام لکھا اور یہ قرآن کے برابر ہے۔ آپ کہتے ہیں برابر نہیں ہے تو کوئی ثالث مقرر کرو، کوئی عجیبوں کا ایک جو ہے وہ ٹریبونل بن جائے اور وہ طے کرے کہ آیا یہ قرآن کے ہم پلہ ہے یا نہیں، لیکن کسی نے یہ جرات نہیں کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ایک معجزے کی شکل میں ہے کہ بڑے سے بڑے جو وہاں پر مکذب تھے، جھٹلانے والے حضور کے دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے، لیکن کسی کو بھی جھوٹ موٹ کے انداز میں بھی اس چیلنج کو قبول کرنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ تو معجزات جو حصی معجزات ہیں ان میں حضرت عیسیٰ کو فوقیت حاصل ہے حضرت محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طریقے سے یہ کلام اس زمین پر رہتے ہوئے اللہ سے ہم کلام ہونا، یہ خصوصی معاملہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل نہیں ہوا۔ وہ کلام ہوا ہے اگر تو ساتویں آسمان پر جا کر ہوا ہے، عرش معلیٰ پر ہوا ہے۔ اس پہلو سے اس میں بھی ایک فوقیت ہو گئی۔ تو جزوی فضیلتیں تو ہو سکتی ہیں، ہمارے ہاں عام طور پر جو عوامی خیال ہے تو وہ اس بات کو بھی گوارا کرنے کو تیار نہیں ہے کہ کسی بھی نبی کے لیے جزوی طور پر بھی کوئی فوقیت حضور کے اوپر تسلیم کی جائے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نرا تعصب ہے۔ قرآن مجید کی اگر آدمی آبجیکٹیولی پڑھے گا، معروضی طور پر پڑھے گا، تو وہ سمجھے گا اس بات کو کہ واقعتاً اگرچہ مطلق اور بحثیت مجموعی فضیلت جو ہے وہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے تمام انبیاء اور رسول پر، لیکن یہ ہے کہ جزوی طور پر کسی خاص پہلو سے کسی دوسرے رسول کو حضور پر فضیلت ہو سکتی ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ اب آ رہی ہے وہ آیت جس کے لیے میں نے خاص طور پر اعلان کیا کہ یہ جو مقصد بعثت رسل ہے وہ کیا ہے۔ یہ اہم ترین مضامین میں سے قرآن کے رسلاً مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ یہ رسول ہم نے کیوں بھیجے ہیں؟ ظاہر بات ہے کہ یہ کوئی ہماری ہے بھی نہیں تھی معاذ اللہ کہ ہم نے ہابی کے طور پر جو ہے رسولوں کو بھیجا، یہ کوئی ہمارا مشغلہ نہیں تھا، شغل نہیں تھا، اس کا ایک مقصد ہے، اس کے پیچھے ایک حکمت ہے۔ رسولاً ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو مبشرین بشارت دینے والے بنا کر، ومنذرین اور خبردار کرنے والے بنا کر کہ جو راستہ سیدھا اختیار کریں گے، جو اللہ کی آیات جو ہم پر نازل ہوئی ہیں ان کی تصدیق کریں گے، ان پر ایمان لائیں گے، ان پر عمل کریں گے، انہیں زندگی میں اپنا امام بنائیں گے، ان کے لیے بشارتیں ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت ملے گی، فراح و ریحان و جنت نعیم۔ اور اس کے برعکس جو لوگ کفر کی روش اختیار کریں گے، آیات کو جھٹلائیں گے، جو نبی کی تکذیب کریں گے اور جو غلط راستوں پر چلیں گے، ان کے لیے وہ منذر ہے، خبردار کرنے والے کہ دیکھو ایک عظیم اور دردناک عذاب تمہارا منتظر ہے، اللہ نے تمہارے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ تو اصل میں رسولوں میں سے کسی کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ جسے چاہے وہ ایمان کی دولت سے نواز دے، یہ فیصلہ اللہ کا ہے۔ آدمی کی اپنی نیت اور اللہ کی توفیق، یہ دو چیزیں شامل ہو تو کوئی ایمان لائے گا، صرف رسول کی خواہش سے کوئی ایمان نہیں لا سکتا۔ اس کے لیے آخری بات وہ ہے کہ جو حضور سے فرما دی گئی کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی آپ کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ جسے چاہے آپ ہدایت دے دیں، یہ تو اللہ ہی چاہتا ہے جس کو ہدایت دیتا ہے۔ اور یہ آیت خاص طور پر ابو طالب کے لیے نازل ہوئی ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ حضور کسی اور شخص کے لیے ایمان کے متمنی نہیں ہو سکتے تھے جتنے کہ آپ متمنی تھے ابو طالب کے ایمان کے۔ حقیقی چچا بھی ہیں اور انہوں نے سرپرستی کی ہے، پھر انہوں نے سپورٹ کیا ہے۔ جب تک ابو طالب زندہ رہے قریش کو حضور کے خلاف کوئی اقدام کرنے کی ہمت نہیں ہوئی، اس لیے کہ وہ بنی ہاشم کے سردار تھے اور ان کی سیادت کی وجہ سے، اور وہ چونکہ سپورٹ کر رہے تھے اور وہ پناہ دیے ہوئے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، لہذا پورا قبیلہ بنو ہاشم کا جو ہے ان کی پشت پر تھا۔ اقرأ أخيا ورتل القرآن
اصدح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا